الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا کا لٹ گیا شبیر کا۔ نعرے حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یعلق عنہ الا حالق۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ محسن بھائی آگے آ جائیے آپ، اور بھی حضرات جو بھی آگے آ سکتے ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو مسلسل جاری ہے۔ موضوع اتنا وسیع، اتنا جہتوں اور رخوں والا ہے کہ روزانہ وقت کی کمی کا باقاعدہ احساس ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ وقت بڑھا بھی دیا جائے تب بھی پر ان اہم ترین موضوعات کا حق ایک اشرے میں ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ 5 تاریخ اسلام کے مقامات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اہم ترین واقعات ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو بہت سی چیزیں میں نے اشاروں میں بیان کی ہیں، اگر یہ اہم ترین موضوعات خود آپ کتابوں میں دیکھنے کی صحیح اور کوشش کریں گے تو میرے اشارے یقیناً آپ کو اہم ترین نتائج دیں گے، اس لیے کہ چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، چاہے غدیر ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے اس میں مربوط ہیں، اور یہ دونوں وقفے کے اعتبار سے تقریباً 20 سال کا پیریڈ بنتا ہے، لیکن یہ 20 ایئرز جو ہیں اسلام کے، اس میں واقعاً وعدے کی وفا کے اعتبار سے اگر دنیا صرف اقبال کے اس شعر کو سمجھ لیتی، میں نے اس پر کاونٹری میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن یہاں میں اس کا ذکر نہیں کر پایا کہ کی محمد سے وفا تو نے
سب کو یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا اس شعر کو میں نے کبھی 20 برس ہو رہے ہیں مرحوم عاشور کاظمی صاحب کے گھر پہ مجلس کو خطاب کرتے ہوئے، اور مختلف مکاتب کے لوگ وہاں موجود تھے. یہ شعر اقبال کا بڑا آفاقی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد ہے، لیکن سرسری طور پر اس شعر کو سن کر لوگ گزر تو جاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے زوال کا شکوہ نہ کرو، ورنہ ہم نے تو تمہاری ہر جگہ مدد کی ہے، لیکن تم وفادار محمد تو بن کے دکھاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا دنیا پہ مر رہے ہو نا، وفادار محمد بنو تو لو بھی تمہاری ہے، سبحان اللہ، قلم بھی تمہارا ہے. یعنی پھر اپنی تقدیر تم خود لکھو گے، اپنے زوال کا نوحہ اور مرثیہ نہیں پڑھو گے، اپنے کمال کا قصیدہ پڑھو گے. توجہ فرمائیے گا. لیکن تم وفادار محمد بنو تو اقبال نے یہ شعر کہہ کر کے یہ بتایا کہ محمد کی وفاداری میں اللہ تمہارا ساتھ دے گا. یہی ہے نا اس کا مفہوم، بالکل واضح کا، بہت گہرا شعر تو نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تم محمد کے وفادار بن جاؤ تو پھر اللہ تمہارا ہوگا. تو جس کا اللہ ہو جائے پھر وہ اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، کیا بات، پھر وہ اپنی قسمت خود لکھتا ہے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. تو اقبال کا یہ شعر اگر مسلمانوں کے لیے ہو تب تو سمجھ میں آ جائے، لیکن بات وفاداری کی ہے نا. مسلمان تو محمد کا وفادار بنا نہیں، اس لیے خدا اس کا ہوا نہیں، اس لیے وہ اپنے زوال کا ماتم کیا کرتا ہے. یہاں پٹ گئے، وہاں ڈر گئے، یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. لیکن علی نے تو وفاداری دکھائی نا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا بھائی. آپ آیتوں سے نہیں، حدیثوں سے نہیں، اقبال کے اس شعر ہی سے مولا علی کو سمجھ لیجئے. بھائی کوئی وفا کرے نہ کرے، لیکن مولا علی نے تو وفاداری دکھائی. تو اب اگر وفاداری کی بنیاد پر خالی اللہ علی کا ہو جائے تو اب آپ کو دقت کیا ہے؟ اب اگر علی نوشتہ تقدیر لوگوں کی تقدیریں بنائیں، صلوات ہے محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ. خداوند عالم شاکر بھائی کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، نور میں اضافے کا سبب یہ بنے ہیں، روشنی میں اضافے کا سبب بنے ہیں. یقیناً انہوں نے جس فراغ دلی کے ساتھ عزاداروں کا استقبال کیا ہے، عزاداروں کی پذیرائی کی ہے. آج کی رات باب الحوائج علیہ السلام کی رات ہے. خداوند عالم ان کی ساری دلی مرادوں کو پورا کرے، ان کے مرحومین کی مغفرت کرے. اور ایپز نے جس خلوص کے ساتھ اس عشرے کا اہتمام کیا ہے، ان کے سارے منتظمین، ان کے سارے تعاون کرنے والے، پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے میں ان کو اتنا دے دے، اس لیے کہ یہ نام بہت بڑا ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین سے کرب کو دور کرنے والے، تجھ کو تیرے آقا حسین کا واسطہ، اس مجمع کے کرب کو دور کر دے، ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے.
انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بھی لوگ دعا کے لیے جن کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار عالم اس ذکر کے طفیل میں ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومنہ کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ عمر کا مرض ہے، پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے میں اس کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ تو وفادار اگر ڈھونڈنا ہے تو اس گھرانے میں آپ کو وفادار ملیں گے۔ تو اب جب علی نے وفاداری دکھائی، حالانکہ ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑی نچلی سطح پر آ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مجھ جیسا کجمت بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم ایک فکر عام رکھتے ہیں، ایک فکر خاص رکھتے ہیں۔ فکر عام کے اعتبار سے جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عام آدمی وفادار محمد بن جائے تو وہ تو لوگوں کی تقدیر لکھنے لگے۔ کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور غدیر میں بھی کچھ ایسا ہی تو ہوا کہ نبی نے جب دعوت ذوالشیرہ میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور یہ کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پیغمبر کی صداقت پر توحید مانی جا رہی ہے، صداقت پیغمبر پر اللہ کو لوگوں نے مانا ہے۔ تو اب پیغمبر کا خطبہ سچا نہ ہوگا تو پھر کون سچی بات کرے گا؟ لیکن علامہ طالب جوہری مرحوم کہتے ہیں کہ دو جز ہوتے ہیں بیان کے، ایک ہوتا ہے بیان، دوسرے ہوتی ہے دعا۔ بیان وہ جو سچا ہو، دعا وہ جو قبول ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، خداوند عالم ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مرادیں باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہوں۔ لیکن ہماری دعا کے لیے ہم کہتے ہیں قبول ہو جائے، لیکن نبی کی دعا کی قبولیت ہمیں اپنوں سے نہیں، ہمیں تو مباہلے میں غیروں سے مل چکی۔ اس لیے کہ کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ جب نظریہ توحید کے لیے پیغمبر اپنے ساتھ حسنین کو، زہرا کو، علی کو لے کر آئے تو نصارائے نجران نے کہا کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ تو بھیا نبی کے اسٹیٹس اور رتبے کو تو سمجھو کہ صادق اتنا بڑا کہ کافر کہیں کہ سچا ہے، مستجاب الدعوات اتنا بڑا کہ نصارہ کہیں کہ اس کی دعا مستجاب ہے، اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ اور غدیر کے دو جز ہیں، ایک ہے بیان، تو اس سے زیادہ سچا بیان نہیں ہو سکتا، دوسرے ہے دعا، اور دعا بھی پنجتنی۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، دعا بھی پنجتنی، یعنی یہ کہنے کے بعد نبی نے کہا اللہم وال من والا، واد من آدا، وانصر من نصرا، وخذل من خذلا، ادرا اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ تو 5 دعائیں نبی نے کی۔ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا برا چاہے۔ یہی تو میں اقبال کی بات کہہ کے آ رہا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو وفادار محمد بنو گے تو خدا تمہارا ہو جائے گا۔
بڑی توجہ. اور نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی پروردگار تو اس کا ہو جا. تو بھیا علی علی کرتے رہو تاکہ خدا کا ساتھ مل جائے. ماشاء اللہ. یعنی علی علی کرنے میں نقصان کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی دوستی ہاتھ آتی ہے. اور علی سے بچ کے چلنے میں فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی دشمنی ہاتھ آتی ہے. اور پھر جس کا ناصر خدا ہو جائے اس کو بٹائے گا کون؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود ہم علی والوں کو دنیا ختم نہیں کر پائی. کوششیں بہت ہوئیں لیکن دنیا نے دیکھا کہ ہماری مخالفت جتنا بڑھتی ہے اتنا ہی ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم کسی اور پر نہیں، ہم خدا کے کیے ہوئے وعدے پر، نبی کی دی ہوئی دعا پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری مخالفت ہوتی ہے ذکر علی کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو بہرحال نبی نے غدیر میں بحکم خدا اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. اور سازش کرنے والوں نے کہا کہ اچھا نبی نے زبردستی ہم سے بیعت کرا لی. یعنی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خدا کہاں انہیں پکڑے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پلاننگ یہ کی تھی کہ یہ کام نہ ہونے پائے، ورنہ میدان عرفات کے خطبے میں یہ کام اگر ہوتا نا تو یہ راہ فرار اختیار کر لیتے. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. چلتے ہوئے قافلے کو روکا اور کہہ چکا تھا اللہ کہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے ان بھاگنے والوں کو روکا ہے پروردگار. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کے ارادے کیا تھے وہ چھوڑیے، لیکن تاریخ میں رقم ہو گئی یہ بات کہ سب نے بیعت کی اور مبارکباد بھی دی. یہ غدیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دل سے نہیں بھی مان رہے تھے ایک نکلا، اس نے کہا کہ نماز پڑھوائی پڑھ لی، روزہ رکھوایا رکھ لیا، حج کروایا کر لیا. اب یہ علی کو جو تم ہم پر مسلط کر رہے ہو، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس حارث ملعون کے ہیں. تو جو فرمائیے گا یہ جو آپ مسلط کر رہے ہو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو کہ خدا کی مرضی سے؟ پتا چل گیا کہ دو نظریے چل رہے تھے کلمہ پڑھنے والوں میں. کچھ وہ تھے جو نبی کے قول کو قول خدا سمجھ رہے تھے، بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن اب وہ بھی تھا ایسا. میں نے جو یہ جملہ پڑھا ہے آج ذرا سا اس کا حق ادا میں کروں، اور وہ یہ کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے بولتی ہوئی کتاب اور قائم رہنے والے امر کے ساتھ. ان کے آ جانے کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے. تو حارث تو اس کا مصداق بن رہا ہے نا.
توجہ فرمائیے گا. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے عذاب چاہیے ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے بھی کہا کہ اگر تو عذاب واضح مانگتا ہے نا تو ہماری سنتیں بدلتی نہیں ہیں. جو ہم نے عذاب کعبے کے دشمن پہ نازل کیا تھا وہی مولود کعبہ کے دشمن پہ بھی نازل کروں گا. جو انجام کعبے کے دشمن کا ہوا تھا وہی مولود کعبہ کے دشمن کا بھی ہوا. وہاں بھی پتھر آئے تھے, یہاں بھی پتھر آئے, وہ بھی چبایا ہوا بھوسا ہو گیا تھا, یہ بھی چبایا ہوا بھوسا ہو گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا عزیزان محترم. اب ان لوگوں نے دل میں یہ طے کیا کہ نبی نے زبردستی ہم سے بیعت تو لے لی ہے لیکن ہم اس کی مخالفت کریں گے, اور اس کی مخالفت کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں. آپ اگر تاریخ کا تجزیہ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا. لیکن اللہ نے بھی کہا کہ تم اپنی حسرتیں نکالو, ہم تمہیں جواب دیں گے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا غدیر کے خلاف سقیفہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ منظر ایسا ہے کہ جس کے لیے اشرے چاہیے ہیں. اور میں ابھی کمنٹری میں بھی کہہ کے آ رہا ہوں, یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعاً آپ کو سقیفہ کے سارے پس منظر کو سمجھنا ہے تو البلاغ المبین جیسی کتاب کو پڑھیے. سلطان مرزا دہلوی کی یہ کتاب 2 جلدوں میں آپ کو سارا منظر سیاست عمریہ کا کھول کر کے یہ کتاب رکھ دے گی کہ انہوں نے اپنے طور پر تو یہ طے کیا کہ ہم پیغام غدیر کو اس طرح سے ختم کریں گے, اس طرح سے مٹائیں گے کہ کوئی علی کا نام لینے والا نہ رہ جائے گا. انہوں نے اپنے طور پر سقیفہ میں میٹنگ کی. خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم نے, جنہوں نے مجھے یہ کتاب پہلے پڑھنے کو دی تھی, 16-17 سال کا میں تھا, اور وہ نظریہ ڈیولپ ہوتے ہوتے آج میں آپ کے سامنے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے سقیفہ اور فدق اور کربلا تک کے موضوع پر میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس پس منظر میں وہ ساری چیزیں ہیں. خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم نے عجب جملہ کہا سقیفہ میں جانے سے پہلے یہ ہرگز طے نہیں تھا کہ بننا کسے ہے. سنیے گا یعنی وہاں یہ طے نہیں تھا کہ بننا کسے ہے, طے یہ کیا تھا کہ علی کو نہیں بننے دینا. جائیے میں نے کہا نا کہ اس کی گرہیں کھولنے کے لیے بہت بیک گراؤنڈ چاہیے ہے, لیکن علی نے بھی کہا کامنٹری میں تو میں کل بات کروں گا اس کے اوپر, لیکن آج یہاں کے موضوع کے تقاضے یہ ہیں کہ میں یہیں پر آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ عزیزان محترم اصل میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اب تک کفار کا ایک پروپیگنڈا تھا دین کے حوالے سے, اور وہ یہ کہ جب نبی نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مکے کی ساری تبلیغی زندگی تک ایک واحد و یکتا خدا کے ہونے کا اعلان کیا, دین اسلام کا تعارف کرایا, تو کافروں کی نسلوں نے یا کافروں کے سرداروں نے نبی کے خلاف پروپیگنڈا اصل میں یہ کیا تھا کہ یہ سب دین کا سہارا لے کر محمد حکومت چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اور یہی پورا سلسلہ آپ کو مل جائے گا دربار یزید تک. لیکن مولا علی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ علی کی نظروں میں یہ دنیا کیا, یہ حکومت کیا, اس لیے کہ جو شہر علم کا در ہو, شہنشاہ دو عالم ہو, اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک اور سلوات دیجیے آپ محمد والے محمد پر. سنیے سقیفہ کی کاروائی
ایکسیڈنٹل ہے، غدیر کا سلسلہ مسلسل ہے سبحان اللہ. بھائی. وہاں راشدین برائے نام خالی 4 ملے. بھائی توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس میں ابھی ایک قانون نہیں. جائیے پڑھیے تاریخ اسلام. پہلے حادثہ ہوا سقیفہ میں. جب امت نے پوچھا کہ اسے کہتے کیا ہے، سقیفہ میں پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے اسے اجماع کہتے ہیں. یونانی مصر چند گنے چنے انصار و مہاجرین کے گروہ کو امت نے نام دیا اجماع کا، کہ خلیفہ رسول اجماع سے چنا جاتا ہے. پہلے حادثہ ہوا، پہلے جو ہونا تھا وہ سقیفہ میں ہو گیا. جب پوچھا گیا اسے کہتے کیا ہے، کہنے لگے اسے اجماع کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اجماع کے ذریعے سے خلیفہ رسول اگر چنا جاتا ہے تو دوسرا بھی اجماع سے بنائیے. صحیح بات ہے. یہ ہے سقیفہ کی حقیقت. اچھا ٹھیک ہے، دوسرے کا معاملہ جب آیا تو کہا کہ بالکل موت قریب تھی اور تیسرے حاکم سے کچھ لکھوا رہے تھے، آنکھ لگ گئی اور انہوں نے دوسرے کا نام لکھ دیا. ہم نے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں، کہنے لگے اسے نامزدگی کہتے ہیں. اب اس کے وزن پر کیا ہے، حد ادب ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. کہنے لگے اسے نامزدگی کہتے ہیں، اسے نامنیشن کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب مسئلہ یہ ہوا، کہا کہ اسے نامنیشن کہتے ہیں. پہلے کہا کہ نبی کو حق نہیں تھا کہ اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے جائیں. توجہ فرمائیے گا سبحان اللہ. یعنی رحمت للعالمین کو تو نامزد کرنے کا حق نہ ہو، لیکن یہ سقیفہ کے بننے والے یہ اپنے بعد، اچھا بات نامزدگی پر رک جاتی تو اب سب نامزد ہوتے رہتے، لیکن دوسرے حاکم نے تیسرے حاکم کو بنانے کے لیے نہ اجماع پر چھوڑا نہ نامزدگی پر، پھر 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا لی. توجہ فرمائیے گا. کیا مطلب، جب حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو ہر قدم پر بدلتا رہتا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن غدیر والوں کو اپنا قانون کہیں بدلنا نہیں پڑا. میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. غدیر والوں کو آپ نے 4 مانے تو 4 کے لیے 4 قانون بنے. یہاں 12 مانے. بڑی توجہ. صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. بھئی ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ محمد والے محمد. میں بڑی آہستگی سے آپ حضرات کے سامنے یہ حقائق پہنچانا چاہ رہا ہوں. بہرحال شبلی نعمانی جیسے کو بھی سقیفہ کی صفائی کے لیے پڑھیے کتاب. اس میں انہوں نے لکھا کہ حدیث قرطاس کے مسئلے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن سقیفہ کی کارروائی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں. اس لیے کہ جنازہ چھوڑنے کا کوئی ہمارے پاس جواز نہیں بنتا. میں نے یہ بات لندن میں اس دفعہ پڑھی تھی عزائے فاطمی کے موقع پر، اور یہاں بھی ممکن ہے، یہاں خیر ایسا نہیں ہے، لیکن لندن مصروفیت بڑا شہر ہے. تو میں جب مجلس پڑھنے عزائے فاطمی میں آیا اس سال تو بہت سے دوستوں نے کہا کہ محرم کے بعد اب مل رہے ہیں، یعنی مجلس کے حوالے سے، ورنہ اور موقعوں پر ہم لوگ اکٹھا نہیں ہو پاتے. ہم نے کہا اچھا کبھی ملاقات نہیں ہوتی. کہا ہاں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے
سبحان اللہ. یعنی مصروفیت بھری دنیا میں بھی جب لوگ کام پر رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، تب بھی پر آج 1400 برس کے بعد کیا بات ہے. کم از کم جنازے پر آ جاتے ہیں. ارے کہاں جاؤں میں، توجہ فرمائیے گا. لیکن 1400 سال پہلے کے مسلمانوں میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی جو نبی کے جنازے میں آ جاتے. دشمنوں پہ لانا، توجہ فرما رہے ہیں، 1 2 3 پہ لانا. بھائی توجہ فرمائیے کہ دیکھیے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سقیفہ کے حوالے سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے، شبلی کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول کے دفن و کفن سے زیادہ ضروری تھا رسول کے خلیفہ کا انتخاب. یہ ہے سقیفہ کی حقیقت کہ جہاں نبی کے جنازے کو، میں کس رخ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی سکسیسرشپ کی اہمیت کو مانا تو مسلمانوں نے بھی اور ہم نے بھی، چونکہ ہمارے یہاں سلسلہ نورانی ہے. یہاں تو 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ، میں اہم ترین لفظ ادا کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ حجت کے بغیر نظام کائنات باقی ہی نہیں رہ سکتا. یعنی فاصلہ ممکن ہی نہیں ہے. اہمیت آپ نے بھی مانی، اہمیت ہم نے بھی مانی، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ غدیر والا سلسلہ محفوظ ہے یا سقیفہ والا؟ ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بھائی کیا بتاؤں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں پھر میں بالکل زور نہیں لگاؤں گا. میں یعنی سکسیسرشپ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ کا ہیڈ اگر گزر جائے تو اس کے مرنے کے اعلان تک میں تاخیر ہوتی ہے. جب تک مسائل اور چارجز منتقل نہ ہو جائیں جو ذمہ دار ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو یہی ضرورت تو آپ نے بھی سمجھی. اگر یہ اتنی ضروری چیز نہ ہوتی تو آپ کو جنازہ چھوڑنا کیوں پڑتا؟ ارے میں کہاں جاؤں، توجہ فرمائیے گا. لیکن آپ میں اور غدیر میں یہی فرق ہے. اسی لیے ہر امام نبی کے ساتھ پورا سلسلہ، یعنی اپنے جانے سے پہلے اپنے آنے والے کا اعلان اس لیے کر دیتا ہے تاکہ 1 سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہ رہے. کیا بات ہے، کیا بات. وہی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو آپ مجھے بتائیں کہ سقیفہ محفوظ ہے یا غدیر؟ اس لیے کہ غدیر کا سلسلہ ماننے کی وجہ سے نیابت میں فاصلہ بھی نہیں ہوتا اور نبی کا جنازہ چھوڑنا بھی نہیں پڑتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہے نا محفوظ راستہ تو یہی غدیر کا ہے. لیکن ایک جملہ آپ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، تو ہم سے جزیات پر بحثیں نہ کرو. تمہارا سلسلہ جا کر ملتا ہے سقیفہ سے، ہمارا سلسلہ جا کر ملتا ہے غدیر سے. غدیر کے دعوے میں حیات نبی ہے اور سقیفہ کے دعوے میں نبی کے جنازے کے بعد کی کاروائی ہے.
کہاں جزیات پر بات کرتے ہو کہ کیا نبی کی زندگی میں ہوا, کیا نبی کے بعد ہوا. اما بنیاد پر بات کر لو تو بدعت اور سنت کا فرق خود بخود واضح ہو جائے گا. اس لیے کہ غدیر نبی کی زندگی میں ہے اور سقیفہ نبی کے بعد. ماشاء اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہاں, یہ دونوں سلسلے جا کر تنہائی میں بیٹھ کر کے بھی اگر آپ سوچیں تو 1 سیکنڈ کا بھی فاصلہ بھی نہیں ہے اور جنازے کو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا. اب بے حیائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ بتائیں, نبی کے جنازے کو چھوڑ کر کے بھی آپ وفادار ہیں اور علی حکومت کو ٹھوکر مار کر وفادار محمد کا فیصلہ زندگی میں نہ سہی. عجب جملہ مولا نے عطا کیا, میدانوں میں بھی نبی کو چھوڑا. ارے میں کہاں جاؤں, میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں زور دے دوں تو مجمع کہاں جائے گا مجھے نہیں معلوم, لیکن اس عشرے کی عجب نزاکت ہے کہ خطیب خود سوچ رہا ہے کہ مجمع کنٹرول میں رہے. بھئی توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ موضوع ایسا ہے نا کہ ذرا سا زور دے دیا جائے تو پھر نعرے اتنے لگیں گے. لیکن میں خود آہستہ آہستہ تاکہ پس منظر کو بتاتا چلوں. یاد رکھیے گا, غدیر کے سلسلے میں فاصلے نہیں ہیں اور سقیفہ کے سلسلے میں یکسانیت نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے. اب اس کے بعد بات یہاں تک رکی نہیں. مولا علی کا جب دور آیا نا, کل اور ان گروہوں کو میں کھولوں گا, 2 ہی دن تو بچے ہیں, اسی میں سارے مسائل کو تمام کرنا ہے. لیکن کل انشاءاللہ فدق اور جناب زہرا کی بات ہوگی اور وہیں سے ہم کربلا چلے جائیں گے. لیکن دل چاہ رہا تھا آج میرا, لیکن نہیں میں وہاں تک پہنچ پایا یا آپ لوگوں کو نہیں پہنچا پایا. لیکن مولا علی نے تیسرے خطبے میں نہج البلاغہ کے یہ کہا کہ لال فیتم دنیاکم حاضی الہدا اندی من افتت انز. یاد رکھنا, علی تو چوتھی منزل پر بھی کاسہ خلافت کو ویسے ہی خالی لوٹا دیتا جیسے پہلی منزل پر لوٹایا تھا. لیکن لوگوں کی حجت تمام ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو قبول تو کر لیا, لیکن میری نظروں میں تمہاری یہ حکومت ریزش زکام گوسفن سے بھی کمتر ہے. یہ زخمی اونٹنی ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, یہ دنیا تو ہمارے غلاموں نے بتائی ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے. تو علی کی نظروں میں اس لیے کہ وہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ آئے, وہ جس کے اشارے پر, جس کے بھائی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور جس کی اولادوں نے اختیار دکھا کر بتایا ہو کہ یہاں صبر ہے, مجبوری نہیں ہے. اس لیے کہ چاہے جو بھی منزل رہی ہو, آل محمد نے اپنے اختیار کو دکھا کر یہ بتایا ہے کہ ہم مظلوم بہت بڑے ہیں, مجبور نہیں ہیں. مظلوم بہت بڑے ہیں, مجبور نہیں ہیں. میں نے بغیر تمہید کے آپ کو کربلا تک پہنچایا ہے, اس لیے اب میں اشعار کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ علی کے اختیار کو دیکھنا ہے تو آ کر کے عباس کے اختیار کو دیکھ لو کہ پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست. پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست. قصر وفا فرات کے اندر بنا دیا. فرات خود ترے خیمہ کو چومتی گلریز, فرات خود ترے خیمہ کو چومتی گلریز. علی کا شیر مگر صبر کی کچھار میں تھا. یاد رکھیے گا, چاہے علی ہوں چاہے اولاد علی ہوں, انہوں نے اعلان صبر کیا ہے, مجبور نہیں ہے. یہ
اور اگر حسین ابن علی عباس کو روکتے نہ یا اپنی طاقتوں کو تقسیم نہ کرتے تو کہا گیا ہے کہ اگر کربلا میں یہ 4 جوان اکٹھا ہو جاتے نا، عبداللہ بن جعفر، محمد حنفیہ، مسلم بن عقیل اور عباس ابن علی، تو کربلا کی جنگ کا نقشہ اور ہوتا. لیکن چونکہ حسین کے سجدے کے ذریعے سے دین الہی کی قیامت تک حفاظت ہونا تھی، اس لیے اس راستے کو چنا گیا. اور عباس جیسے بہادر کو جنگ کی اجازت نہیں دی. اور جناب ام البنین نے چلتے وقت کہا تھا، میں نے پڑھے تھے نا اشعار کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ. آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے ہے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، بلند ہوتی ہوئی آوازوں میں اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے متعلقین کے لیے بھی دعا کیجئے. ان دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، باب الحوائج کا ماتم ہے، باب الحوائج کا تذکرہ ہے. میں جملے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ماں ام البنین جیسی ہوتی ہے تبھی بیٹا عباس جیسا ہوتا ہے. کون عباس جس کو چلتے وقت کہا تھا عباس میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بچ جاؤ اور میرا آقا قربان ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب عباس زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی جو میلی آنکھ سے حسین کی طرف دیکھتا. آپ کو پتا ہے نا کہ کربلا میں یہ قافلہ دوسری محرم کو پہنچا ہے، چوتھی سے دشمن کے لشکر پہ لشکر آئے ہیں. کئی مرتبہ پسر ساز سے گفتگو ہوئی ہے، ایک مرتبہ گفتگو کا مقام آج تک کربلا میں موجود ہے. اطراف میں جب آپ جائیں گے تو ایک گلی میں ایک طاق سا ہے، اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اطراف کی زیارت میں. تو وہاں پر جب گفتگو کے لیے یہ طے پایا کہ ادھر سے وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے مولا حسین جائیں گے اور مولا حسین کا بیٹا جائے گا. تو جب مولا حسین علی اکبر کو لے کر کے گفتگو کے لیے نکلے ہیں تو پیچھے پیروں کی آہٹ محسوس کی. جب پیچھے مڑ کر دیکھا عباس بھی چلے آ رہے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آئے. کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، میں جاؤں گا اور میرا بیٹا آئے گا. ایک مرتبہ غازی نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا آقا اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا غلام تو آئے اور آپ کا غلام آپ کے ساتھ نہ جائے. ہاں آزادارو، تو حق غلامی ادا کرنے والا اب وہ میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. ہاں آزادارو، ابھی آپ نے جناب زینب کے پردے کا ذکر سنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب جناب عباس جناب زینب سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں کہ عباس میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں چھوٹی تھی، بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو سے چادر ہٹ گئی. میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے. کہا بابا بازوؤں کے بوسے کیوں لیے؟ کہا زینب ایک دن انہی بازوؤں پہ چادر، انہی بازوؤں پہ رسن بدھے گی. عباس میں سوچا کرتی تھی کہ وہ کون سی قیامت کا دن ہوگا جب 18 بھائیوں کی بہن بے ردا ہو جائے گی، اس کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. عباس یہ تم رخصت ہونے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ یہ بتانے آئے ہو کہ وہ قیامت کا دن آ گیا جب میری چادر
جزاکم ربکم. عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں آہٹ تھی, بڑی تسلی تھی, بڑا دلاسا تھا, لیکن جب عباس جانے لگے ہیں, آپ کو پتا ہے نا کہ ایک مرتبہ روایت عجب طرح کی ہے کہ ابھی عباس اجازت کی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ سکینہ مشق سکینہ لے کر کے آ گئی اور کہنے لگی کہ بابا آپ چچا کو میدان میں جانے دیجئے, اس لیے کہ میرا چچا میرے لیے پانی لے کر کے آئے گا. عجب نہیں, مولا حسین نے کہا ہو سکینہ ابھی سفارش تو کر رہی ہو لیکن بعد میں بہت پچھتاؤ گی سکینہ, اس لیے کہ تمہارا چچا جائے گا تو زندہ واپس نہ آئے گا. بہرحال عزادارو جناب عباس مشق سکینہ لے کر چلے, علم لے کر چلے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا اور ہمارا مولا دریا کی طرف گیا ہے. دریا میں جا کر کے گھوڑے کو ڈالا ہے اور مشق سکینہ ترکی ہے, لیکن چلو میں جب پانی کو لیا ہے تو اس چلو کے پانی میں کہیں سکینہ کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں, کہیں علی اصغر کی پیاس نظر آ رہی ہے. عزادارو دریا سے دور رہ کر پیاسا رہنا اور ہے, اور دریا میں جا کر پیاسا آنا یہ صرف عباس کا کام ہے. جزاکم ربکم. عزاداروں میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں, گھٹ گھٹ کر نہ روئیں, اس لیے کہ حسین ابن علی ایک ایک شہید کی آواز پر گئے ہیں, لیکن ہم نے اطمینان سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن بس دو ہی موقع ہیں جب حسین کو ہم نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے, یا تو لاش اکبر پہ جاتے ہوئے یا عباس کے پکارنے پر جاتے ہوئے. اس لیے کہ میں پوری شہادت نہ پڑھ پاؤں گا, مختصر یہی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ جب پانی لے کر کے جناب عباس چلے ہیں, علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی ہے, تو جناب علی اکبر نے کہا بابا میرے چچا کی خیر. جزاکم ربکم. عزادارو گھٹ گھٹ کر نہ روئیں, گھٹ گھٹ کر نہ روئیں, اس لیے کہ غازی کا بڑا حق ہے, غازی کا بڑا مرتبہ ہے. آپ کو پتا ہے نا محشر میں جب زہرا کی سواری گزرے گی اور رسالت مآب پوچھیں گے امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو, تو زہرا جواب دیں گی میرے عباس کے بازو کافی ہیں. جزاکم ربکم. اور شہداء غبطہ کریں گے جناب عباس کے رتبے پر, جناب عباس کے مرتبے پر. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ داہنا بازو قلم ہوا, علم نے جھٹکا لیا, بایاں بازو قلم ہوا. جناب علی اکبر نے کہا بابا میرے چچا کی خیر. ہاں عزادارو یقیناً روایتیں مختلف ہیں. ایک تیر آ کر کے مشق سکینہ پہ لگا, ایک تیر آ کر کے جناب عباس کی آنکھوں میں لگا. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. عزادارو آپ کو پتا ہے کہ یہ روایت یقیناً آنکھوں میں لگنے والے تیر کی مختلف طریقے سے ہے, لیکن مولا عباس بھی چاہتے ہیں کہ اگر ذکر ہو میری مصیبت کا. ایک خطیب تھا جو ہمیشہ ہر مجلس میں جناب عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا. خواب میں غازی آئے, ان نے کہا کہ تم میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو. اس خطیب نے کہا آقا ہم تو ہمیشہ آپ ہی کے مصائب پڑھتے ہیں. کہا سارے مصائب تو پڑھتے ہو لیکن میری آنکھوں میں لگنے والے تیر کا ذکر نہیں کرتے. جزاکم ربکم. اس لیے کہ آپ بتائیں آپ کی آنکھوں میں اگر کانٹا چبھ جائے یا کوئی ذرہ بھی چلا جاتا ہے تو پہلا کام یہی ہوتا ہے, آدمی اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ملتا ہے. لیکن ہائے غازی کیا کرے, آنکھ میں تیر لگا ہے, بازو قلم ہو چکا. سانس لے لیں, سانس لے لیں. بعض جگہ تو یہ ہے کہ جب مولا حسین پہنچے ہیں نا تو کہا کہ مولا
آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں. ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں خون آ گیا ہے, لیکن یہ دوسری روایت ہے عزادارو, اور یقیناً یہ زیادہ قریب ہے کہ جب غازی نے دیکھا سوچا کہ یہ زحمت میں اپنے آقا کو نہ دوں, تو ایک مرتبہ غازی نے اپنے سر کو جھکایا اور تیر کو اپنے زانوں سے, اب میں آگے کیسے کہوں عزاداروں کے غازی پہ. لیکن یاد رکھیے گا جناب ام البنین نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا, اپنے بیٹوں کا گریہ نہیں کیا. نشان قبر بنا بنا کر مٹاتی تھی, کہتی تھی میں تیرا ماتم نہ کروں گی, میں تیرا ماتم نہ کروں گی, میں تو اس حسین کا ماتم کروں گی جس پہ رونے والی دکھیا ماں موجود نہیں ہے. لیکن اگر ام البنین نے اپنے بیٹے کا کبھی ماتم کیا تو یہ کہہ کر کے ماتم کیا کہ کربلا کا جو بھی شہید زمین پر آیا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا, لیکن میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے جب سین سے زمین پر. سانس لے لیں, سانس لے لیں. آپ نے گریہ کیا, جزاکم ربکم. عزادارو یقیناً دل نہیں بھرتا علم کی آمد ہو اور یہ جملہ نہ پڑھوں, ورنہ گریہ تو ہو چکا. آپ نے حق کے گریہ ادا کیا, لیکن یہ تو مقتل میں جانے کا منظر ہے. حسین ابن علی جب گئے ہیں غازی کی آواز پر تو مرثیہ پڑھا, پتہ ہے کیا پڑھا؟ الان انکسر ظہری, ارے میری کمر ٹوٹ گئی, ارے میری کمر ٹوٹ گئی. چلے جھکے کچھ اٹھایا, آگے بڑھے جھکے کچھ اٹھایا. کہا بابا کیا اٹھا لیا؟ کہا میرے لال بروز محشر اماں کی سواری گزرے گی, یہ بازو اسی کی امانت ہے, اس لیے میں نے ان بازوؤں کو اٹھا لیا. مولا عباس کے جنازے پر پہنچے ہیں, وہاں جو ہوا آپ نے مختلف مجلسوں میں سنا ہوگا. میں تو اتنا کہنا چاہ رہا ہوں عزادارو سنو, سانس لے لیں آپ. آج میں کبھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, یقیناً آپ کے بھی دل بھرے ہوئے ہیں, آپ کے بھی دل بھرے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, اون محمد کے تابوت آئے, جناب قاسم کی مہندی آئی, کل جناب علی اکبر کا عالم آئے, جناب علی اکبر کا تابوت آئے گا. آپ نے کبھی سوچا عباس کا عالم آتا ہے تابوت کیوں نہیں آتا؟ سنو سنو, اس لیے کہ غازی یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا آقا تو سب کے لاشیں اٹھا رہا ہے, اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا یہ حق غلامی کے خلاف ہے کہ آقا کا لاشا تو جلتی ہوئی زمین پہ پڑا رہے اور میرا لاشا اٹھ جائے. یہی وجہ تھی وصیت کر دی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں آخری جملہ خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. یہ پہلا لاشا ہے جو حسین نے نہیں اٹھایا. علم لے کر چلے, سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا, بچوں سے کہا وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. خدا کسی کی آس اس طرح نہ توڑے. علم تو آیا, علمدار نہیں آیا. لپٹ گئی بابا کا شانے کٹا کے ترائی کے کنارے, علم آئے